السلام علیکم یا خواتین حضرات. گزشتہ اتوار ہم غور و فکر پر بات کر رہے تھے اور موضوع یہ تھا کہ غور و فکر جیسا ہم سب جانتے ہیں بڑا ضروری ہے، لیکن یہ غور و فکر کیوں کیا جائے اس پر گزشتہ اتوار بات ہوئی تھی. غور و فکر دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے. ایک تو انسان خود رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ رب تعالیٰ کیسا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی شکل و صورت، اس کا اٹھنا بیٹھنا. اور دوسری جہت یا دوسری ڈائمینشن غور و فکر کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی ثنائی پر غور و فکر کریں، اس کے عجائبات قدرت پر غور و فکر کریں، اس کی قدرت کے مظاہر پر غور و فکر کریں. یہ جو پہلی قسم ہے غور و فکر کی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کیونکہ انسانی عقل رب تعالیٰ کی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ محدود ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. خود اولیاء کرام رب تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے بھٹکنے کے امکانات ہو جاتے ہیں بہت. البتہ رب تعالیٰ کی قدرت، اس کے مظاہر، اس کی تخلیق، اس پر غور و فکر انسان کو کرنا چاہیے. خود رب تعالیٰ نے اپنے کلام پر غور و فکر کی دعوت دی ہے انسان کو. سوال یہ ہے کہ غور و فکر کی ابتدا کہاں سے کی جائے؟ جیسے کہ کامیاب لوگوں کا ایک وتیرہ ہے کہ ان کی اصلاح کی ابتدا خود اپنی ذات سے ہوتی ہے. دوسروں کی ذات میں خامیاں تلاش نہیں کرتے، دوسروں کی اصلاح نہیں کرتے، بلکہ خود اپنی ذات کی اصلاح کرتے ہیں. اور خود اپنی ذات کی اصلاح کرنے کے نتیجے میں رب تعالیٰ ان کے اندر کچھ ایسی کشش پیدا کر دیتا ہے کہ ان کے پاس آنے والا ہر آدمی سدھرتا چلا جاتا ہے. تو اسی طرح غور و فکر کی ابتدا اگر ہم اپنی ذات سے کر لیں، کیونکہ خود ہم انسان اللہ کی بہترین تخلیق ہیں. جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور ذرا سا غور کرتا ہے کہ میں وجود میں کیسے آیا، تو انتہائی عجیب و غریب چیزیں سامنے آتی ہیں اور انسان بے اختیار یہ کہہ اٹھتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے تخلیق کیا. اللہ کی عظمت کا قائل ہوتا ہے، اللہ کی پرفیکشن کا قائل ہوتا ہے کہ رب سب سے بڑا پرفیکشنسٹ ہے. انسان کی ابتدا فلوئڈ کے قطرے سے ہوتی ہے. فلوئڈ کا وہ ڈراپ
جو انسان کی بیک میں رکھا ہے رب نے، اس سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب فلوئڈ کا ایک قطرہ کس طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک پرٹیکولر شیپ لینا شروع کرتا ہے، اور شیپ بھی کیسی کہ اس کے اندر وہ تمام پروویژنز آ جاتی ہیں جس کی ضرورت انسان کو پریکٹیکل لائف میں پڑ سکتی ہے۔ انسانی جسم میں سب سے حیرت انگیز چیز اس کا دماغ ہے۔ اس دماغ کو رب تعالیٰ نے کس طرح سے محفوظ کیا ہے کہ انسانی کاسہ سر جو ہے، اسکل اس کی، اس میں چھوٹی چھوٹی سی ہڈیاں 55 رکھی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں، اب وہ چھوٹی چھوٹی 55 ہڈیاں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی وقت کوئی ایک پیس ڈیمیج ہو جائے تو دوسرے پیس ڈیمیج نہ ہوں، وہ بچ جائیں۔ یہاں تک کی حکمت اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ آنکھ کو دیکھیے، ہماری آنکھ کا کارنیا ایوریج سائز 5/8 انچز کا ہوتا ہے۔ یہ جو بلیک حصہ ہے آنکھ کے اندر، کارنیا، اور اس کے اندر 1/8 انچ کے سائز کے برابر ایک بالغ شخص کا لینس ہوتا ہے درمیان میں، اس کا ڈائمیٹر 1/8 انچز ہے۔ اب یہ 5/8 انچز کا کارنیا اور اس کے اندر 1/8 انچز کا لینس ہمیں کتنا وائڈ اینگل ویو دیتا ہے چیزوں کا۔ اور وہ ہم دیکھ کیسے پاتے ہیں؟ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کا امیج سر کے اندر ڈیپتھ میں وہاں جا کے بنتا ہے جہاں ریٹنا موجود ہے ہمارا۔ تو جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کا عکس ریٹنا پر الٹا بن رہا ہے، اپ سائڈ ڈاؤن، اور اس کو پھر رب تعالیٰ سیدھا کر کے ہمیں دکھاتا ہے۔ اب یہ سارا میکنزم بغیر کسی انرجی کے، کوئی فورن پاور سپلائی یا کسی بیرونی مدد کے بغیر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ ماسوائے اس صورت میں کہ ہماری نظر کمزور ہونے لگے، آئی سائٹ ویک ہو جائے، دور کی یا نزدیک کی، اس صورت میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم اگر نارمل طریقے سے چیزوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم گلاسز یوز کریں۔ گلاسز بھی صرف اتنا سا کام کرتے ہیں کہ دور کی نظر یا نزدیک کی نظر میں جو امیج بننے لگتا ہے وہ ریٹنا سے پہلے بن جائے گا یا ریٹنا کے آگے بننا شروع ہو جائے گا۔ تو لینزز پراپر پاور کے یوز کر کے امیج کو ریٹنا پر دوبارہ اپنی اوریجنل جگہ پر لے آتے ہیں، تو یوں انسان دیکھنے لگتا ہے
کارگری پھر بھی آنکھ ہی کی ہوتی ہے، اور بغیر کسی مینٹیننس کے، بغیر کسی فورن پاور سپلائی کے ہم اسے استعمال کرتے رہتے ہیں ساری عمر۔ کان جس کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، رب تعالی نے اس کی پروٹیکشن دو طریقے سے بنا دی۔ ایک تو کان میں ویکس پیدا ہوتی رہتی ہے اور وہ کڑوی ہوتی ہے اور سٹکی ہے، تو اگر کوئی اڑتا ہوا چھوٹا موٹا کیڑا کان میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس ویکس میں وہ پھنس جاتا ہے اور اس کی کڑواہٹ اس کو باہر نکلنے پہ مجبور کرتی ہے۔ کان کے دو حصے بنا دیے، آؤٹر ایئر اینڈ انر ایئر۔ ان دونوں کو جو چیز ملاتی ہے وہ ایک ایسی ٹنل ہے جو بل کھاتی ہوئی جاتی ہے، سیدھی نہیں ہے۔ اس میں بھی رب کی حکمت ہے کہ اگر کہیں سوتے میں یا کسی اور وجہ سے کان میں کوئی چونٹی وغیرہ داخل ہو یا اسی فیملی کا دوسرا کوئی کیڑا، تو پیشتر اس کے کہ وہ انر ایئر تک پہنچ سکے، اس کا احساس ہمیں ہو جاتا ہے اور ہم اسے نکال لیتے ہیں۔ انر ایئر کے وہاں بال ہیں، پھر وہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں اس سے وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں ہوا میں، وہ ہوا جو ہمارے کان میں داخل ہوتی ہے تو وہاں جو لمبے لمبے بال لٹک رہے ہیں انر ایئر کے پاس، وہ وائبریٹ کرتے ہیں، وہ ہلتے ہیں بال، ان کی وائبریشن کو پک کرتا ہے ہمارا کان، اور آگے ایک فلوئڈ ہے تھوڑا سا جو اللہ نے وہاں رکھا ہے، اس کے اندر ارتاش پیدا ہو جاتا ہے۔ اس ارتاش کو ہمارے کان کا پردہ پک کرتا ہے اور وہاں سے وہ دماغ میں جاتا ہے۔ دماغ کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے جسے ہم ایئر سینٹر کہتے ہیں، ہیئرنگ سینٹر۔ وہ ہیئرنگ سینٹر اسے پک کرتا ہے ان وائبریشنز کو، اور اسے وہ کنورٹ کرتا ہے الفاظ میں جو ہمیں سمجھ آنے لگتے ہیں۔ تو کان سے ہم سنتے نہیں، کان ایک ذریعہ ہے سننے کا۔ یہ جو ایک غلط تاثر ہے ہمارا کہ ہم کان سے سنتے ہیں، کان سے سنتے نہیں، سناتا دماغ ہی ہے ہمیں۔ اس کا جو ہیئرنگ سینٹر ہے وہ دراصل ان وائبریشنز کو ریڈ کر کے الفاظ کی شکل دے دیتا ہے، لیکن کان ذریعہ ہے۔ اگر کان کام نہ کر رہے ہوں تو ہیئرنگ سینٹر کام نہیں کر پاتا۔ انسان کے ناک کا نظام اندر، اس کی زبان کا ہلنا، اب یہ اتنا مربوط نظام ہے، جس طرح دماغ میں ہمارے ایک ہیئرنگ سینٹر ہے، اسی سے ملا ہوا ایک اسپیچ سینٹر بھی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کیے ہیں رب تعالیٰ نے، کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں وہی الفاظ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں ٹو اسپیچ سینٹر۔ اس لیے وہ بچے جو سن نہیں پاتے وہ بول بھی نہیں سکتے، اور اسپیچ سینٹر 4 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہر بچے میں ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسپیچ سینٹر کو ڈیولپ کرنا بڑا مشکل کام ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ تو مربوط کیا ہے رب تعالیٰ نے یہ نظام۔ اسی طرح ہماری گردن، اس میں 7 مہرے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ 7 کے 7 مہرے فلیکسیبل ہیں، ان کے اندر موومنٹ ہے۔
اب ان کو اس طرح کی اسٹرینتھ دینا، ایک ایسا ایکویلیبریم پیدا کرنا کہ جہاں گردن کے موہرے گردن کو ہر ڈائریکشن میں موڑ سکیں، جھکا سکیں، اوپر اٹھا سکیں، وہ فلیکسیبلٹی دینا کہ گردن مڑ جائے، جھک جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹرینتھ دینا کہ گردن اپنے زور پر کھڑی رہے، اور اگر ہم 24 گھنٹے ایک ہی پوزیشن میں رہنا چاہیں تو رہ سکیں. یہ ایک ایکویلیبریم ہے. اب اس کا اردو کا متبادل لفظ میرے پاس نہیں ہے، ورنہ میں اسے اس میں عرض کر دیتا. تو رب تعالیٰ نے گردن کے موہرے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر دیے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں کپ اینڈ کون کی صورت میں، کہ ایک حصہ اس طرح گول ہے، اوپر والے موہرے کے اندر یوں ایک کون بنی ہے جو اس میں فٹ ہو جاتی ہے، تو یوں آؤٹ آف الائنمنٹ نہیں ہوتے یہ. اور جب موومنٹ ہوتی ہے تو کپ اینڈ کون اس کی موومنٹ کو بالکل اس طرح سے وہ ہیلپ کرتے ہیں کہ کون اس کپ کے سائز کی ہے، اس کون کے اندر وہ موو کرتا ہے. اور اس کے ارد گرد جو مسلز رکھے ہیں وہ اسے ہولڈ کیے ہوئے ہیں، وہ گرنے نہیں دیتے گردن کو دائیں بائیں، وہ اسٹرینتھ پرووائڈ کرتے ہیں. ٹوٹل 7 موہرے ہیں. ریڑھ کی ہڈی عجوبہ ہے اللہ کی قدرت کا ایک، اس میں ٹوٹل 24 موہرے ہیں ہمارے، اور اس کے نیچے کلسٹر ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے اندر اسی طرح فٹ ہوئے ہیں. تو فلیکسیبلٹی ہے، اس کے ارد گرد مسلز ہیں، وینز گزری ہیں، وہ اسے ہولڈ کیے ہوئے ہیں. تو انسان کمر جھکا بھی سکتا ہے، سیدھی بھی کھڑی کر سکتا ہے، بالکل سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے. تو یہ فلیکسیبلٹی بیک بون کے موہروں میں کپ اینڈ کون کا سسٹم جو ہے اس نے پرووائڈ کی ہے، اور اس کو مضبوطی دی ہے اس کے مسلز نے. آپ دانت دیکھیے، کچھ دانت بالکل سٹریٹ ہیں اور ان کے سرے کلہاڑے کی طرح شارپ ہیں. آپ فرنٹ کے جو دانت ہیں ہمیشہ سٹریٹ ہوں گے، اور جیسے کلہاڑے کا ایج شارپ ہوتا ہے لیکن سٹریٹ ہوتا ہے، بالکل اسی انداز میں یہ کلہاڑے کے بلیڈ کی شکل کے دانت ہیں. ان کے پیچھے شارپ کونے والے دانت دیے ہیں. ان کے پیچھے فلیٹ سرفیس کی داڑھیں ہیں. تو رب تعالیٰ نے 32 دانتوں کے اندر یہ انتظام کر دیا کہ جس قسم کا بھی میٹیریل ہم چبانا چاہیں اس کو چبا لیں ہم. اگر ایک سالم پیس ہے، اس میں سے ایک بائٹ ہم لینا چاہتے ہیں تو ہم اپنے فرنٹ کے دانتوں کو استعمال کرتے ہیں، جیسے کسی درخت سے ٹہنی کو توڑنے کے لیے ہم کلہاڑے کا استعمال کرتے ہیں. تو وہ ایکس کا جو بلیڈ ہے اس کی طرح کے دانت ہیں، ہم وہ بائٹ لے لیتے ہیں اس میں سے، سالم پیس میں سے. زیادہ سخت ہوتی ہے تو یہ نوکدار جو دانت ہیں ہمارے، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کا جو مالیکولر سٹرکچر ہے اس کو ڈس انٹیگریٹ کر کے ہم داڑھوں کے ذریعے اسے چبا لیتے ہیں. اب یہ 32 دانتوں کے اندر اللہ تعالی نے ہر قسم کے میٹیریلز کو چبانے کا بندوبست اس طرح سے کیا کہ 3 قسموں کی دانت عطا کر دیے ہمیں. جسم کے اندرونی سسٹم میں چلے جائیے تو ہمارے 3 مین سینٹر اللہ نے قائم کر دیے. ایک دماغ ہے
وہاں سے چھوٹی بڑی مختلف سائز کی وینز نکلتی ہیں، بعض سوئی کی طرح باریک ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی ذرا باریک، وہ پیغام رسانی کا کام کرتی ہیں، وہ کمانڈ دیتی ہیں ہمارے تمام عضلات کو، اور ہمارے مختلف عضو اکارڈنگلی حرکت کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو ٹیبل پر پڑی ہوئی دیکھتے ہیں اور اس کو اٹھانے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی برین ہاتھوں کو کمانڈ دیتا ہے، آنکھیں اس کی شیپ دیکھ لیتی ہیں اور ریڈ کرتا ہے دماغ، اور اکارڈنگلی ویسی ہی کمانڈ ہاتھ کو دیتا ہے، اور ہاتھ ہمارا اس کے مطابق گرپ کر لیتا ہے، چیز کو پکڑنے سے پہلے اسے گرپ کر ویسی شیپ دیتا ہے ہاتھ کو، اور ہم اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ٹائم لیگ ہے وہ مائکرو سیکنڈز کا ہے، نینو سیکنڈز، کبھی 1 سیکنڈ نہیں لگا اس کام کو، فریکشن آف اے سیکنڈ میں یہ تمام پروسیس مکمل ہوتا ہے۔ ٹوٹل ہڈیاں ہمارے جسم میں اللہ تعالی نے مختلف شیپ کی، مختلف ساخت کی 247 ہڈیاں رکھ دی ہیں ہمارے جسم میں، اور ان ہڈیوں سے کام لینے کے لیے 527 مسلز قائم کر دیے جسم میں۔ یہ 527 مسلز میں سے ایک چھوٹی سی تعداد والنٹری مسلز کی ہے، جس کے لیے برین کو کام نہیں کرنا پڑتا، وہ والنٹیرلی کام کر لیتے ہیں، جس وقت ضرورت پڑتی ہے وہ کام کرتے ہیں مسلز، انہیں والنٹری مسلز، کلینکل سائنس میں ڈاکٹرز نے اس کو والنٹری مسلز کا نام دیا۔ جو مسلز ہماری ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ ساتھ دونوں طرف چلتے ہیں، ان کو فلیکسیبل رکھنے کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب طریقے سے کیا کہ ریڑھ کی ہڈی کے درمیان میں سے ایک وین چلا دی جس میں حرام مغز رہتا ہے۔ وہ حرام مغز لوبریکیشن فراہم کرتا ہے تاکہ ہمارے مسلز سٹف نہ ہونے پائیں، وہ فلیکسیبل رہیں، اور ہماری کمر کی موومنٹ، پوری باڈی کی موومنٹ آسانی سے ہو سکے۔ دوسرا جو سینٹر ہے وہ ہے جگر کا، لیور۔ وہ سٹمک سے ہاف پلورائزڈ فوڈ لے لیتا ہے، اور اس کو کنورٹ کرتا ہے انٹو بلڈ، اور وہ بلڈ جو جگر پیدا کرتا ہے اس کے ساتھ وہ 5 کیمیکلز پیدا کرتا ہے، وہ سب کے سب ہمارے پتے میں چلے جاتے ہیں، جہاں وہ پیوریفائی ہوتے ہیں۔ پیوریفائی ہونے کے بعد وہ سپلین میں چلے جاتے ہیں، وہ فردر وہاں کے اندر جو سلیک پیدا ہوا ہے پروسیس سے، اس سلیک کو وہ ریٹین کر کے پیور بلڈ رگوں میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ 7 طرف سے لیور ہماری باڈی میں یہ چیزیں بھیجتا ہے۔ کڈنیز اسی بلڈ میں سے پانی کو علیحدہ کر لیتے ہیں، اور پیور بلڈ واپس چلا جاتا ہے ہمارے جسم میں۔ یہ سارا نظام مینٹیننس فری ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، کوئی کانشیس ایفرٹ ہم نہیں کرتے کہ یہ نظام ہمارا چلتا رہے۔
جو ہی ہم کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو بغیر ہماری کسی کانشیس ایفرٹ کے، بغیر کسی تردد کے، ہمارے منہ میں سلاوا پیدا ہو جاتا ہے جو ایسیڈک ہے، اور جو ہی نوالا ہمارے منہ میں جاتا ہے وہ اس نوالے کے ساتھ مل کر اسے معدے میں جانے کے قابل کر دیتا ہے کہ وہ معدہ اسے پلورائز کر لے۔ اب اگر ہم غور کریں کہ یہ تو انسان کی اپنی ذات کے بارے میں، کہ یہ تمام سسٹم اگر انسان بنانا چاہے تو بے شک ایک کمپیوٹر فٹ کر دے انسان کے جسم میں، لیکن ہوگا یہ کہ اس کے سافٹ ویئر فیلئرز آنے شروع ہو جائیں گے، اس کمپیوٹر کی مینٹیننس کی ضرورت پڑے گی، سگنلز غلط پاس ہونے شروع ہو جائیں گے، اس کمپیوٹر کو آپریٹو رکھنے کے لیے اس کو پاور سپلائی دینا ہوگی۔ لیکن یہ رب نے ایک ایسا سیلف سفیشینٹ یونٹ بنا دیا انسان کے جسم کو، اور مینٹیننس فری بنا دیا کہ اگر ہم اسے مس یوز نہ کریں، اسے ایکسیسو یوز میں نہ لائیں تو مینٹیننس کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ چلتا رہتا ہے۔ اس میں خرابیاں صرف اس صورت میں پیدا ہوتی ہیں جب ہم اسے مس یوز کرتے ہیں یا اس کا ایکسیسو یوز شروع کر دیتے ہیں۔ تو رب کی قدرت کے نظارے دکھائی دیتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے آپ پر غور و فکر کرتا، اپنی ذات پر، تو پھر انسان رب تعالیٰ کی عظمت کا قائل ہونے لگتا ہے۔ اس وقت انسان سوچتا ہے کہ نہیں، کوئی قوت ہے جس نے مجھے پانی کے ایک قطرے سے یہ شکل دی ہے۔ انسان اپنی تمام تر سائنسی ترقی کے باوجود ایسا ہاتھ بنا نہیں پایا جو از خود کام کرتا چلا جائے۔ صرف ہاتھ نہیں بن پایا، اور باقی چیزیں چھوڑ دیے، دوسری نہیں بنا پایا ابھی تک۔ تو انسان جب غور و فکر پر جاتا ہے تو یوں اسے رب کی بڑائی کا یقین ہونے لگتا ہے، اور جب رب تعالیٰ کی بڑائی کا قائل ہو جاتا ہے انسان تو پھر اسے اپنا آقا مان لیتا ہے، پھر اس کی بندگی کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت میں ہے۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیے، جو ہم لوگ جو نوکری کرتے ہیں اکثر بیشتر اس سے واسطہ پڑ جاتا ہے ہمارا کہ کسی نئے ادارے میں نوکری کر لی یا ٹرانسفر ہو گئی کسی نئے سیٹ اپ میں، تو وہاں پہلے سے موجود لوگ زبان سے کہے بغیر نئے آنے والے باس کو امتحان میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ بلا وجہ میں ایک کیس کو بگاڑ کر آپ کے سامنے لے آئیں گے کہ صاحب یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس کو کیسے کیا جائے، چاہے وہ انجینئرنگ سے متعلق ہو یا ایڈمنسٹریشن سے متعلق ہو، پرسونل سے متعلق ہو، فائنینس سے متعلق ہو۔ تو جو سمجھدار باس ہے وہ نہایت تحمل اور بردباری کے ساتھ اپنے پاس اس مسئلے کو لانے والے
سبارڈینیٹ سے کہتا ہے کہ آپ بلا وجہ میں پریشان ہو گئے، میں تو یہاں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ وہ مسائل جو آپ کے بس کے نہیں ہیں میں انہیں حل کر دوں، یہ تو 1 منٹ میں حل ہو جائے گا، لائیے میں آپ کو کر دیتا ہوں، اور مسئلہ حل کر کے اس کے سامنے ڈال دیجئے۔ نیکسٹ ڈے سے آپ نوٹس کرنا شروع کریں گے کہ آپ کے ماتحتوں کا رویہ آپ کے ساتھ بدل گیا ہے، کہ آپ نے اپنی سپریمیسی وہاں قائم کر دی کہ میں تم لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، اور وہ کام جو تم نہیں کر سکتے وہ میں آسانی سے کر لیتا ہوں۔ تو جب آپ نے سپریمیسی وہاں اپنی اسٹیبلش کر لی تو پھر ہر آدمی آپ کا سبارڈینیٹ ہو جائے گا، آپ کی دی ہوئی انسٹرکشنز کو ماننا شروع کر دے گا۔ تو اسی طرح جب ہم رب تعالیٰ کی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں غور و فکر کرنے کے بعد صرف اپنی ہی ذات پر، وہ جو ایک جملہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا، یہ جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا۔ وہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ جب ہم گہرائی سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں رب تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہونے لگتا ہے، اور یوں ہم رب تعالیٰ کی قدرت کے قائل ہو کر اس کی بندگی اختیار کرتے ہیں، اور وہ بندگی صحیح معنوں میں بندگی ہوتی ہے کہ اس کے کسی حکم کو، اس کی کسی طرح کے احکامات کو ہم چیلنج نہیں کرتے، اس پر کیوں کا سوال نہیں اٹھاتے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے، اور وہ بڑی قدرت والا ہے۔ پھر ہم اس کی بندگی اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی قدرت کے دوسرے مظاہر پر غور و فکر کے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی اگلی اتوار بات کریں گے۔ یہ کچھ سوالات ہیں، میں ان کے جوابات دے دوں، کیونکہ زیادہ تر سوال بیرون ملک سے آئے ہوتے ہیں۔ یہ رومن اردو میں سوال کسی نے بھیجا لکھ کے، پلیز ایلیبوریٹ۔ یہ دوسرا سوال جو رومن اردو میں ہے وہ ہے، صرف یہ بتائیے کہ انسان کے اندر کتنے مقام ہیں؟ کوئی بولتا ہے 1001 مقام، یہ کیا ہے اور کون کون ہیں؟ پلیز تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیں۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ میں اس سوال کو سمجھ نہیں سکا۔ اگر یہ سوال مجھے ایلیبوریٹ کر دیں، جن صاحب نے سوال بھیجا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دے دوں، لیکن یہ سوال میرے لیے تھوڑا سا ایسا ہے جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ مقام سے کیا مراد لے رہے ہیں، کن مقامات کی بات کر رہے ہیں۔ انسانی لطائف کی اگر وہ بات کر رہے ہیں تو 1001 تو نہیں ہے وہ لطائف، وہ تو 7 ہیں صرف۔ تو یہ پلیز اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مقام سے کیا مراد ہے تو میں شاید جواب دے پاؤں اس کا۔ دوسرا انہی کا سوال ہے، وہ تو انگلش میں دیا ہوا ہے کہ پلیز ایلیبوریٹ دی کنیز، لانڈری اور سلیو وومن رائٹ ڈیوٹیز ان اسلام۔ یہ سوال انہوں نے تو اپنی معلومات کے لیے پوچھا ہے، لیکن کنیز یا لانڈی کا تصور اسلام میں غیر مسلموں کو دعوت دیتا رہا ہے کہ یہ اعتراض کر دیں ہمارے مذہب پر۔ کنیز یا لانڈی کی ڈیوٹیز وہی ہیں جو ایک ملازم کی ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، باقی سب
لوگوں نے من گھڑت کہانیاں بنائی ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہے کچھ۔ یہ ایک سوال کسی نے بھیجا کہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر مذکور ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ کنجیاں کیا ہیں، وضاحت فرما دیجیے۔ یہ زمین اور آسمان ایک ڈیلیکیٹ بیلنس پر قائم ہے، بہت ڈیلیکیٹ بیلنس ہے۔ آسمان کو رب تعالی نے معلق کیا ہوا ہے، زمین بغیر کسی سہارے کے اپنی جگہ پر قائم ہے، اور وہ اپنے محور کے گرد بھی گھومتی ہے اور اپنے آربٹ میں بھی گردش کر رہی ہے۔ اسی طرح دوسرے پلینٹس اپنے ایکسس کے گرد بھی گھوم رہے ہیں اور اپنے آربٹ پر بھی گھومتے ہیں۔ اور وہ آربٹ اس طرح سے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے گرد گھوم رہے ہیں۔ وہ اپنے مقررہ راستے سے کبھی سرموک دائیں بائیں نہیں ہوتے، ان کی گردش کی رفتار میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی، کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ جو سارا نظام اس طرح سے کام کر رہا ہے، یہ کس طرح قائم ہوا، کیسے کام کر رہا ہے، کیوں کام کر رہا ہے، ان سوالوں کے جواب کنجیاں ہیں اس نظام کی، اور اس حکمت کو صرف اور صرف رب تعالیٰ جانتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جو مختلف مقامات پر جواب آیا ہے، اس کا سوال آیا ہے اور اس کا جواب بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی کنجیاں صرف میرے پاس ہیں، کہ میرے علاوہ اس حکمت کو، اس نظام کے بیلنس کو قائم کرنا اور اسے ڈسٹرب کرنا کوئی اور نہیں جانتا، صرف رب جانتا ہے۔ یہی کنجیاں ہیں۔ جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ دس از اے کی ٹو دی پرابلم، تو جب ہم وہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک 3 انچ لمبی اور آدھی انچ چوڑی کی وہ انسان کی جیب میں پڑی ہے۔ وہ محاورتاً ہم اس کو کہتے ہیں کہ دس از دا کی ٹو دا پرابلم۔ تو رب تعالی وہی کہہ رہا ہے انسان کو کہ یہ صرف میں ہوں جو جانتا ہے کہ نظام کیسے قائم کیا گیا، کن اصولوں پر وہ کام کرتا ہے، کب تک کے لیے قائم کیا گیا ہے، اس نظام میں فرق کب آئے گا اور اس کے نتیجے میں قیامت برپا ہو جائے گی، یہ صرف رب جانتا ہے۔ ان کنجیوں سے مراد یہ ہے رب تعالیٰ کی۔ یہ دعا سوال پوچھنے والے صاحب نے میرے لیے دی ہے، میں تہہ دل سے مشکور ہوں اس دعا کے لیے۔ بہت نفیس دعا ہے، رب تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام کے تمام عباد الصالحین آپ سے نہ صرف پیار کریں بلکہ آپ کے ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ میں اس دعا کے لیے بہت مشکور ہوں، کاش کہ ایسا ہو جائے۔ باوجود یہ خواہش رکھنے کے، میں اپنے آپ کو نیک بنانا تو بڑی دور کی بات ہے،
نیکی کے قریب بھی نہیں لے جا سکا. تو خواہش تو یہ بہت ہے، اور ایک انجانا سے یقین میرے اندر ہے کہ جن جن ہستیوں کا ذکر کیا وہ مجھ سے پیار کریں گے، صرف اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور وہاں سے تو کوئی کافر بھی مایوس نہیں لوٹا اس در سے. تو میں تو پھر امتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ایک اور سوال ہے کہ جب ہم ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک یا کوئی اسلامی کتاب چھپواتے ہیں تو اس میں پہلے ورق پر مرحوم کا نام تحریر کرواتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے کئی بار عرض کیا کہ میں کوئی فتویٰ دینے کا مجاز نہیں ہوں، اس لیے کہ میں مفتی نہیں. فتویٰ صرف مفتی حضرات دے سکتے ہیں جو علم کے ایک خاص مقام پر جا کر کوالیفائی کرتے ہیں فتویٰ دینے کی اہلیت کو، اور ان کو ڈیکلیئر کیا جاتا ہے باقاعدہ کہ یہ مفتی ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں. تو جب تک کہ انسان فتویٰ دینے کا اہل نہ ہو جائے اس کو یہ فتویٰ دینا نہیں چاہیے. میں صرف خیال کا اظہار کر سکتا ہوں کہ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ ہم جب اپنے جاننے والوں سے ملتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب میرے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ دعا کیجیے گا، ان کی بخشش کے لیے دعا کیجیے گا. تو جو کتاب چھپی ہے اگر اس پر ہم ایک ریکویسٹ یہ چھاپ دیں کہ قاری حضرات سے درخواست ہے کہ فلاں صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جا چکے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا فرما دیں، ہاتھ اٹھا دیں. تو اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ حرج کوئی نہیں، لیکن یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے ذاتی. فتویٰ دینے کا میں اہل نہیں ہوں. کسی اور سوال، ایک اور سوال ہے کہ کہے فقیر اور فقیر رنگ کتاب کیا اس محفل میں بطور ایصال ثواب تقسیم کی جا سکتی ہے؟ اب ایصال ثواب کا تو مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلقین ضرور فرمائی ہے کہ آپس میں تحفے تحائف دیتے رہا کرو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے. تو اگر کوئی صاحب بطور تحفہ یہ دونوں کتابیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو یقینی طور پر اس حدیث کے عین مطابق ہوگی جس میں فرمایا گیا کہ آپس میں تحفوں کا لین دین کرتے رہا کرو. تو دے دیجئے، اس میں تو حرج نہیں ہوگا کوئی. لیکن ایصال ثواب کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو تحفہ ضرور ہو جائے گا. وہ ایک سوال ہے کہ ریفلیکس ایکشن اور لاشعور میں کیا فرق ہے؟ ریفلیکس ایکشن کا تعلق انسان کی انسٹنکٹس سے ہے، جبلت سے ہے، اور لاشعور ذہن کی 3 حالتوں میں سے ایک حالت کا نام ہے. ذہن ہمارے ایکشنز کو علم اور عقل پر مبنی معلومات کے ذریعے ان کو ڈھالتا ہے کہ ہمارے تمام ایکشنز صحیح ہوں
پسندیدہ ہوں، عقل اور علم دونوں کی بنیاد پر. سب کانشیس ایک طرح سے سٹوریج ہے. جب ہم دنیا میں آتے ہیں اور پہلا سانس لیتے ہیں دنیا میں، آبزرویشن کا پروسیس ہمارا جاری ہو جاتا ہے پہلی سانس کے ساتھ یا پہلی چیخ کے ساتھ، یوں کہیے، وہ زیادہ صحیح لفظ ہے. اور ہم اسے سٹور کرتے ہیں، اسے لرن کرتے رہتے ہیں اپنے آبزرویشنز کے ذریعے سے. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہیں لاشعور میں. جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے ماحول سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے، رشتہ داروں سے، اور کتاب سے، علم سے، اسکول سے، وہ ہمارے شعور کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں یہ سب چیزیں. لیکن وہ چیزیں جو لاشعور میں بیٹھی ہیں وہ انسان کو ڈرائیو کرتی رہتی ہیں ساری عمر. آپ اگر اپنی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو آج کل بھی گرمی ہے تو وہ برف کے گولے بنا کے جس پہ رنگین شربت ڈال کے دیتے ہیں. اگرچہ آپ کا شعور آپ کو وہاں گاڑی روک کے وہ گولے خرید کے کھانے نہیں دیتا، وہ شعور ہے، لیکن ایک اندر سے لاشعوری طور پر ایک خواہش جاگتی ہے کہ میں یہ گولا کھاؤں، کیونکہ میں بچپن میں کھاتا تھا. یہ بچپن کی خواہشات آپ کو ڈرائیو کرتی ہیں، بگ کرتی رہتی ہیں. تو یہ لاشعور ذہن کے ایک درجے کا نام ہے. لیکن جو ریفلیکسز کی بات ہے وہ انسٹنکٹ ہے. اب جیسے انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسٹنکٹ رکھی ہے اپنی جان کی حفاظت کی، تو جہاں دھماکہ ہوگا ہم فوراً اس طرح ہوتے ہیں. اندھیرے میں کسی شخص کو دیکھ لیں گے تو ہمارا ریفلیکس یہ ہوگا. آپ لوگ کار چلاتے ہیں، جہاں ہمیں احساس ہوگا کہ ایکسیڈنٹ ہونے لگا ہے تو بجائے اس کے کہ اسٹیئرنگ کو زیادہ استعمال میں لائیں، ہم فوری طور پر بریک پہ پاؤں رکھ دیتے ہیں. وہ بائی انسٹنکٹ ہوتا ہے. اور گاڑی ہمیشہ ہم لیفٹ کو ٹرن دے دیں گے، وہ بائی انسٹنکٹ کرتے ہیں، مائنڈ نہیں کام کرتا وہاں. انسٹنکٹ کو ہم ٹریننگ کے ذریعے سے ٹیم کر لیتے ہیں. جیسے کہیں دھماکہ ہوگا تو ہماری انسٹنکٹ یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ دھماکہ کہاں ہوا. یہ انسٹنکٹیو ایکشن ہے ہمارا. لیکن ایک فوجی دھماکے کی آواز سنتے زمین پہ لیٹ جائے گا فوراً، اس لیے کہ اس کو ٹرین کیا گیا ہے کہ دھماکے کی آواز کے ساتھ زمین پہ لیٹ جاؤ. تو ہم انسٹنکٹس کو، اپنے ریفلیکسز کو ٹیم کر سکتے ہیں بائی ٹریننگ، لیکن لاشعور کو نہیں کر پاتے. یہ ایک اور سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پرندہ کوکنس، اس کو انگریزی میں فینکس کہتے ہیں، کا جوڑا نہیں ہے. دنیا میں سب سے بڑی مائتھولوجی گریک مائتھولوجی مانی گئی ہے، اور گریک مائتھولوجی کے بعد دوسری بڑی مائتھولوجی ہندو مائتھولوجی ہے. گریک مائتھولوجی میں کہا یہ جاتا ہے کہ کوکنس نام کا ایک پرندہ ہے جس کی چونچ میں 7 سوراخ ہیں، اور وہ اس بات پر اہل ہے کہ اپنی اس چونچ کے 7 سوراخوں میں سے 7 راگ نکالتا ہے، وہ بلو کر پاتا ہے اسے. جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اپنے اس
चोंच के सुराख में से दीपक राग अलापता है। ये माइथोलॉजी है, ग्रीक माइथोलॉजी, इसमें हकीकत नहीं कोई। तो दीपक राग अलापने से उसके जिस्म में आग लग जाती है और वो जल के खाक हो जाता है। उसी खाक से एक नया कुकनस परिंदा जन्म ले लेता है। तो यूं इसकी नस्ल बढ़ती है और कहा यही जाता है कि इसका जोड़ा नहीं है। ये ग्रीक माइथोलॉजी है, हकीकत इसमें नहीं सर। तीसरा सवाल तो अब बहुत ही इसका जवाब आम हो गया कि क्या सूरज साकिन है? साकिन नहीं है, ये भी जमीन की तरह गर्दिश में है। बकाया सवालों के जवाब इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी अगली इतवार देंगे। अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।